مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ النبی مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان چمن روح سبا کہہ کے پکاروں، جان چمنو روح سبا کہہ کے پکاروں، اے رہبر ملت تجھے کیا کہہ کے پکاروں، چارہ گر ارباب محبت کہوں تجھے، یا درد تمنا کی دوا کہہ کے پکاروں۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طه ویاسین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ رونق بز والمائدین، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے مولا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما، مدد قبل دی مدد کعبہ ایما، مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نعرہ یا مرشد می زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آواز تھوڑی پتلی کر دو حضرات۔ بڑی ہی بابرکت رات ہے، کیونکہ ایک مومن کی دوسرے مومن سے ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، پھر ہم سب کا ایک ساتھ ہے اور اللہ کے رحمت کی برسات ہے۔ تو جہاں ایسی پاکیزہ رات ہوتی ہے
پاکیزہ بات ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی ہے، سمجھ لو وہ مجلس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور سب کے چہرے چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، نور سے منور نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ نور سراپا نور ہم سب کے حضور کی یاد کی نوری محفل ہے۔ آپ نے جب سے یہ محفل شروع ہوئی ہے، بس رہے ٹھیک، اس وقت سے اب تک الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے نعتیں بھی آپ نے سماعت کی اور منقبت بھی سماعت کی، اور اچھی اور پیاری نصیحت والے باتیں بھی آپ نے سماعت کی ہیں۔ جو بھی آئے سب چرچا کیے ہیں آقائے نامدار کے حوالے سے، قوم کی اصلاح اور ان کی صلاح اور ان کی فلاح کا۔ یہ ساری چیزیں لائق مبارکباد ہیں کہ قوم و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے کام ہونا چاہیے۔ ہم بھی کچھ جذبہ، کچھ جنون لے کر رات و دن چلتے ہیں، سانسیں لیتے ہیں، رات اور دن کو طے کرتے ہیں، ہفتے اور مہینے دیکھتے ہیں، سالوں کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور آپ بھی ان سارے مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو حضور کی نعت اور حضور کی بات ہر دور میں ہوتا رہا اور ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن حضور کی نعت سے یا حضور کی بات سے کبھی حضور کی شان بڑھتی نہیں ہے۔ ان کی شان تو پہلے ہی سے رب نے اعلیٰ اور بالا فرما رکھا ہے، اور کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو رب بلند کرے، ان کے ذکر کو ہم سب کر کے کیا بلند کریں گے؟ ہم سب کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ذکر سے ان کی شان نہیں بڑھتی ہے، بلکہ مصطفیٰ کے ذکر کرنے سے ہم سب کی شان بڑھتی ہے۔ مصطفیٰ کی نعت یا بات جس میدان میں ہو جائے، اس میدان کی شان بڑھتی ہے۔ جس مقام پر، جس مجلس میں حضور کی نعت یا بات ہوتی ہے، حضور کے اس دیوانے کے مقام اور منزل کی شان بڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ جس کے ایصال ثواب میں حضور کی نعت یا بات ہو جائے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم لوگ تو یہ عقیدہ لے کر چلتے ہیں کہ نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، جہاں ہو ذکر نبی تو مکان خوشبو دے۔ بغیر عشق محمد نماز ہے باطل، اگر ہو عشق نبی تو نماز خوشبو دے۔ تو حضرات یہ عشق کی محفل ہے، محبت کی محفل ہے، عاشقوں کی محفل ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے۔ دھوم دنیا میں 2-4 مرتبہ ہوتے ہیں انسان کے ساتھ۔ ایک دھوم تو وہ ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب دھوم ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو یا بچی، گھر میں دھوم ہے، خوشیاں ہیں۔ پہلی مرتبہ بچہ یا بچی آ جائے تو جس کے شکم سے بچہ یا بچی پیدا ہو تو دھوم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آیا، راستہ کھلا، پھول کھلا، آنگن کے اندر کچھ نہ کچھ آیا، برکت ہو یا نعمت یا رحمت، چلو اللہ کی طرف سے آیا ہے، دھوم ہو رہا ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں۔ ایک جب شادی ہوتی ہے تو دھوم ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی کی شادی ہو، سارے لوگ دھوم سے خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشیاں منانے کے ساتھ احساس جتاتے ہیں کہ یہ اس کی خوشی ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو دھوم مچا تھا، جب شادی ہوئی تو خوشیوں کی دھوم مچی ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے تب بھی دھوم مچتا ہے۔
جب پیدا ہوا تو لوگوں کا ہجوم کس طرح تھا؟ خوشیوں کے ساتھ تھا۔ جب شادی ہوئی تو لوگوں کا ہجوم کس طرح تھا؟ خوشیوں کے ساتھ تھا۔ لیکن جب انتقال کرتا ہے تو لوگوں کا ہجوم کس انداز سے ہوتا ہے؟ غم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آتے ہیں لوگ، مگر آنے کے بعد میں حال کیا ہوتا ہے؟ فکر کیا ہوتی ہے؟ شعور کیا ہوتا ہے؟ چلن کیا آواز دیتی ہے؟ انجمن کی کلیاں کیا کیا کہتی ہیں؟ یہ آپ سے، ہم سے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب انتقال ہو تو لوگ افسوس کرتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں فلاں دنیا سے چلا گیا۔ اب لوگ انتقال کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، دھوم کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ نہلانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کفن پہنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کاندھا دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، گھر سے نکال کر قبرستان تک پہنچانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جب یہ رسم پورا ہو جاتا ہے شریعت کے اصول کے دائرے میں، تو سوئم کی فاتحہ ہوتی ہے تو دھوم ہوتا ہے، 10ویں کی فاتحہ ہوتی ہے تو اجتماعی دھوم ہوتا ہے، 20ویں کی فاتحہ ہوتی ہے تو دھوم ہوتا ہے، 40 کی فاتحہ ہوتی ہے تو گلی گلی کہتی ہے آج دھوم مچا ہے فلاں نبی کے دیوانے کے جانے کا، کہ وہ زمین پر تھا تو اعلان کر کے گیا تھا، اے لوگوں میں زمین پر تھا تب بھی فاتحہ کرتا تھا، اور جب زمین میں جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد میں بھی تم فاتحہ کرتے رہنا، کیونکہ ہم فاتحہ والے ہیں، ہم درود والے ہیں، ہم سلام والے ہیں۔ یہ تو مجاز انسان نے دے دیا، لیکن ایک لمحات کے لیے پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی، پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں، انسان جب پیدا ہو گیا تو اللہ نے اعلان فرمایا کلام پاک میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بندہ آ گیا ہے زمین پر، اعلان ہو رہا ہے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اے مولا کون سی نعمت؟ اے میرے بندے تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے کھانے کے لیے ایک راستہ میں نے منتخب کر دیا تھا، اور وہ ڈوٹی تھی، اور ماں کے پیٹ میں تھا، اسی ڈوٹی کے راستے سے تجھ کو خوراک ملا کرتی تھی۔ میری نعمت ماں کے پیٹ میں اس راستے سے ملا کرتی تھی، اس نعمت کا تو چرچا کیا کر۔ لیکن جب وہ زمین پر آ جاتا ہے اور جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس نعمت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، لیکن نعمت کو گھٹاتا نہیں ہے، دو دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ ماں کی دونوں چھاتیاں ہوتی ہیں۔ اے میرے بندے، اب اس نعمت کا چرچا تو کیا کر، کیونکہ تو دودھ پی رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، ایک راستے سے نعمت ملتی تھی، اب زمین پر آ گیا ہے، دو راستے سے تجھ کو نعمت مل رہی ہے۔ جب دودھ پینے کا دور ختم ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے پھر حکم ہوتا ہے، اے میرے بندے میری نعمت کا چرچا کر۔ چنانچہ اللہ تعالی چاروں طرف سے اپنی نعمتوں کو بکھیر دیتا ہے۔ اے میرا بندہ، اب تو نے دودھ کے لمحات کو چھوڑ دیا ہے، پورب سے آئے گا تو میری نعمت ملے گی، پچھم سے آئے گا تو میری نعمت ملے گی، دکھن سے آئے گا تو میری نعمت ملے گی، اتر سے آئے گا تو میری نعمت ملے گی۔ چنانچہ جب تک سانس چلتی رہتی ہے چاروں سمت سے اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں، اور جب زمین سے زمین میں آتا ہے تو اللہ چاروں طرف کے راستے کو بند کر دیتا ہے، مگر 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے۔ اے میرے بندے، زمین پر تھا، 4 راستوں سے تجھ کو میری نعمت ملتی تھی، مگر تو اب زمین میں آ گیا ہے، جنتی نشان لے کر کے آیا ہے، محبت کی پہچان لے کر کے آیا ہے، ایمان کی شان لے کر کے آیا ہے، تلاوت قرآن لے کر کے آیا ہے، محبت حبیب رحمان لے کر کے آیا ہے، تو 8 راستوں سے تجھے اللہ کی نعمت ملے گی۔ یہ جنت کی 8 راستے ہیں، اس بندے کے لیے عام کر دیے جاتے ہیں۔ حکم ہوتا
ہے میرے بندے میری نعمت کا چرچا تو کیا کر، زمین پر رہے گا تو وہاں بھی میری نعمت ملے گی، زمین میں آئے گا تو وہاں بھی میری نعمت ملے گی۔ مولا زمین پر کوئی بندہ تیری نعمت کا چرچا کرے گا تو زمین پر رہتا ہے، پینے کے لیے آسمان کا پانی ہے، پینے کے لیے دریا کا پانی ہے، پینے کے لیے زمین سے نکلنے والا پانی ہے، زمین میں آئے گا مولا پینے کے لیے کون سا پانی تو دے گا؟ حکم ہوتا ہے زمین پر تھا پینے کے لیے دریا کا پانی، پینے کے لیے زمین کا پانی، پینے کے لیے کنویں کا پانی، پینے کے لیے آسمان کا پانی ملتا تھا، لیکن زمین سے زمین میں آئے گا تو وہاں اس کو جنت کا آب کوثر کا پانی ملے گا۔ اے میرے رب دیکھ تیرا بندہ تیری نعمت کا چرچا کرتا ہے تو معبود برحق تیرا بندہ زمین پر تھا جسم کو چھپانے کے لیے دنیا کے کپڑے پہنتا تھا، اب زمین میں آئے گا کون سا کپڑا ملے گا؟ حکم ملتا ہے میرے بندے سن لے، زمین پر تو رہتا تھا دنیا کے کپڑے سے اپنے جسم کو چھپاتا تھا، اب زمین میں آئے گا تو تجھ کو جنتی کپڑے سے مالا مال کیا جائے گا۔ زمین پر تو رہتا تھا دنیا کی نعمتوں کو کھاتا تھا، اب زمین میں آئے گا کھانے کے لیے جنت کی نعمت ملے گی، جنت کی بہار ملے گی، جنت کی رانائی ملے گی۔ اے میرے بندے جب تو زمین پر تھا تاریکیوں میں چراغ کی روشنی میں رہتا تھا، تاریکیوں میں لائٹ کی روشنی میں رہتا تھا، لائٹ کی روشنی میں رہتا تھا، جہاں تاریکیوں میں ٹیوب لائٹ کی روشنی میں رہتا تھا، مگر زمین سے زمین میں آئے گا تو قبر کے اندر تیرے قبر کے اندر اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ تیرے قبر کے اندر میرے حبیب کی آمد کا نورانی سویرا ہوگا۔ اے میرا بندہ زمین پر تو رہتا تھا، سانس لینے کے لیے دنیا کی ہوا تجھ کو ملتی تھی، دنیا کی فضا تجھ کو ملتی تھی، لیکن زمین سے زمین میں آئے گا تو سانس لینے کے لیے جنتی ہوا تیرے لیے ہوگی، جنت کی کھڑکی تیرے لیے ہوگی، جنت کے باغات تیرے لیے ہوں گے، جنت کی رانائی تیرے لیے ہوگی، جنت کا حسین باغ تیرے لیے ہوگا۔ مولا تو کتنا کریم ہے، مولا تو کتنا رحیم ہے، مولا تو کتنا فضل فرماتا ہے۔ ہاں ہاں میرے بندے میری نعمت کا چرچا تو کرتا رہے گا تو نعمتیں گھٹیں گی نہیں بلکہ نعمتیں بڑھتی ہی رہیں گی۔ خدا نعمت کو بڑھا رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو اللہ نے نعمت دی ہے، کون سی نعمت دی ہے؟ پیر دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، ہاتھ دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، زبان دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، آنکھ دی اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، کان دیے اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، جان دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، ایمان دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، قرآن دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، اسلام دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، صدیق جیسا رہنما دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، فاروق جیسا عادل دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، عثمان جیسا سخی دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، علی جیسا بہادر دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، حسن جیسا امام دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، حسین جیسا شہید دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، غوث اعظم جیسا پیر دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، ہند کے راجا پیارے خواجہ جیسا سلطان دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، امام احمد رضا جیسا مجدد دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، مصطفیٰ رضا جیسا مفتی اعظم دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، اختر رضا جیسا تاج الشریعہ دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، مسجد کے اندر امام دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، مسجدوں کے اندر قرآن دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، سینے کے اندر محبت مدینہ دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے، نبیوں میں رسول محترم جیسا امام دیا اللہ نے، یہ رب کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا چرچا چلتے رہو تو کرو، اٹھتے رہو تو کرو، بیٹھتے رہو تو کرو، سوتے رہو تو کرو، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرتے رہو گے تو اللہ نعمت کو گھٹائے گا نہیں بلکہ اللہ نعمت کو بڑھائے گا۔ اور زمین پر رہو گے تب بھی کامیاب رہو گے اور زمین میں جاؤ گے تب بھی کامیاب و کامران رہو گے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ زیادہ اسپرٹ میں بات تو نہیں ہو گئی لگ رہا ہے۔
اسپرٹ میں بات ہو گئی ہے نا. دیکھیے ہمارے مائک والے بھائی بھی کہہ رہے ہاں، کیونکہ اسپرٹ میں بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو حضرات، ہم نے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہے، مکان اچھے اچھے آپ نے بنائے. آج یہ ہریا مالی ہے نا، ہریا مالی میں جب قبرستان گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، سبحان اللہ. اور جہاں ہوتی ہے ہریالی وہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہریا مالی ہے نا. تو یہ ہے ہریا مالی، جہاں ہے ہر طرف ہریالی، سبحان اللہ. بہت اچھے اچھے انداز سے پیڑ لگایا گیا. جب تک یہاں آیا نہ تھا میں سمجھتا تھا علاقے میں شاید چھوٹی بستی ہوگی، چھوٹا گاؤں ہوگا، لیکن آیا تو پتا چلا کہ الحمدللہ کافی لوگوں کی آبادیاں ہیں. انسان لوگ رہتے ہیں، انسان وہاں رہتے ہیں جہاں انسانیت نظر آتی ہے، جہاں ہرے بھرے پیڑ ہو، صفائی ہو، ستھرائی ہو، محبت اور پیار ہو، اخلاص ہو، ساری چیزیں ہوں، تو وہاں لگتا ہے کہ یہاں انسان رہتے ہیں. قبرستان پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں فاتحہ پڑھ کر کے آیا تو جہاں میرا قیام تھا اس مکان کو جب دیکھا گیا تو الحمدللہ سب کے مکانوں سے بڑے بڑے ہیں، تو مکان بھی بڑا خوبصورت نظر آیا، باہر سے بھی اور اندر سے بھی بڑا دیدہ زیب مکان، خوبصورت مکان. تو جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا حضرت بڑا اچھا مکان ہے، کس کا ہے؟ ہم نے کہا چاہے جس کا ہو، جس کا بھی اللہ کے نبی کے غلام کا ہے، رہیے، کیا دقت ہے، آرام کیجئے، بہت اچھا ہے. ہم نے کہا آپ کا کیا؟ ہمارا تو چھوٹا سا ہے. تو وہ کہتے جا رہے تھے، میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی کہ اللہ اپنے سارے بندوں کو جنت دے گا. جنت میں کسی کا مکان چھوٹا ہوگا، کسی کا بہت بڑا ہوگا. اور یہ کیسے ہوگا؟ ہر ایماندار جنتی ہے. کوئی چھوٹا مکان لے کر جائے گا، کوئی بڑا مکان لے کر کے رہے گا. تو آج مکان دیکھنے کے بعد میں وہ کہے کس کا مکان ہے، تو میرے دماغ میں آیا کہ جنت میں عالی شان اعلیٰ محل دیکھ کر کے ہر کوئی یہ کہے گا یہ کس کا محل ہے. تو یہ کب ہوگا؟ محل اگر اچھا بنانا ہے چھوٹا بنانا، چھوٹے کام کرو، بڑا بنانا ہے بڑے کام کرو. اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں کوئی کام کرو تو چھوٹا نہیں بڑا کرو، تاکہ دیکھنے کے بعد میں کہے دل سے دعا دے اور آنکھوں سے دیکھ کر کہے کس کا ہے، کس کا ہے. تو جنتی کا محل جو عالی شان انداز سے اللہ بنا دے گا، حاجی کے لیے یہ محل ہے، نمازی کے لیے یہ محل ہے، غازی کے لیے محل ہے، شہید کے لیے محل ہے، صادق کے لیے محل ہے، عادل کے لیے محل ہے، امام کے لیے محل ہے، مؤذن کے لیے محل ہے، پیر کے لیے محل ہے، مقتدی کے لیے محل ہے، مرید کے لیے محل ہے. سب کی محلوں کو اللہ تقسیم کرے گا، لیکن انہی محلوں میں ایک ایسا محل ہوگا جو سب سے اونچی شان والا، جو سب سے دیدہ زیب محل ہوگا. وہ محل کس کا محل ہوگا؟ وہ محل ہمارے حضور کا محل ہوگا، وہ محل ہمارے آقا کا محل ہوگا، وہ محل تمام کائنات کے داتا کا محل ہوگا. اس نورانی محل کو دیکھیں گے دیوانے تو کہیں گے مولا یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئے گی جس مصطفیٰ کا تو کلمہ پڑھتا تھا انہی کا محل ہے، جس مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھتا تھا انہی کا محل ہے. مولا میرے مصطفیٰ کا محل ہے. دیوانہ مچلے
گا, مچل کر کے کہے گا وہ تو ایسے مصطفیٰ ہے, گنہگاروں کو اپنے دامن میں چھپانے والے, گنہگاروں کو اپنے پاس رکھنے والے مصطفیٰ کا محل ہے. کہیں گے مولا جب وہ میرے آقا کا محل ہے تو ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم کو جانے دے. اے میرے بندے, وہ تو نبیوں کے نبی کا محل ہے, رسولوں کے رسول کا محل ہے. دیوانہ کہے گا وہ رہیں گے امام بن کر کے, ہم اس محل میں رہیں گے غلام بن کر کے. اے مولا جانے دے. اے مولا جانے دے, اے مولا جانے دے. منع پہ منع کیا جائے گا, وہ بندہ مچل مچل کر کے کہے گا مولا جانے دے. اتنے میں شفیع امت جامع رحمت رحمت للعالمین کی بارگاہ کرم سے آواز آئے گی, جنت کے محل کے دروازہ کو کھولو. جیسا کہ آقائے کائنات کا دروازہ کھلے گا جنت کے محل کا, ہم سب کے آقا نورانی زلفوں کو لہرا کر کے آگے بڑھیں گے, اور آگے بڑھنے کے بارے میں کہیں گے اے میرے غلاموں کیا کہتے ہو, آقا محل آپ کا ہے. کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا, ہم نے محبت آپ سے کی ہے. آقا علماء یہی کہتے تھے جہاں آقا ہوں گے وہی غلام ہوگا, جہاں آقا ہوں گے وہی غلام ہوگا. اے میرے آقا جنت میں ہم آ گئے ہیں لیکن ہمارے محل تو چھوٹے چھوٹے ہیں, آپ کے محل بہت بڑے بڑے ہیں. آقائے دو جہاں کرم کر دو, شفیع رحمت ہم سب کے آقا رب کے حضور پیشانی کو رکھ دیں گے. اے میرے مولا میرے غلاموں کو میرے پاس آنے دے. آواز آئے گی اے میرے حبیب جس کو چاہو تم اپنے محل میں داخل کر لو اور جس کو چاہو تم اپنے محل سے روک دو. یہ آمنہ کے لال کا نورانی محل ہوگا, لیکن دیوانوں یہ محل کم ملے گا جب ایسا ایمان ہوگا, جب ایسا عمل ہوگا, جب ایسا تقوی ہوگا, جب ایسی طہارت ہوگی, جب ایسی صداقت ہوگی, جب ایسی پارسائی ہوگی, جب ایسی خوبیاں ہوگی. آج حال تو یہ ہوتا ہے موت ہو جاتی ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں آہ موت آ گئی اس نے میرے گھر کو ویران کر دیا, موت آ گئی اس نے میرے گھر کو برباد کر دیا, موت آ گئی اس نے ہمارے کنبے کو ویران کر دیا, موت آ گئی اس نے ہمارے دادا کو ہم سے چھین لیا, موت آ گئی اس نے ہمارے شوہر کو ہم سے چھین لیا. بیٹا بولتا ہے موت آ گئی اس نے ہمارے باپ کو ہم سے لے لیا, بھائی کہتا ہے موت آ گئی اس نے میرے بھائی کو مجھ سے لے لیا, رشتہ دار کہتے ہیں موت آ گئی وہ میرے رشتہ دار کو مجھ سے لے لیا. لیکن دیوانوں یہ موت آتی ہے تو کسی کے گھر کو ویران نہیں کرنے آتی ہے, موت آتی ہے تو کسی کو برباد کرنے نہیں آتی ہے, موت آتی ہے تو کسی بیوی اور شوہر کو دور کرنے نہیں آتی ہے, موت آتی ہے تو بھائی اور بھائی میں جدائی پیدا کرنے نہیں آتی ہے, موت آتی ہے تو پڑوسی اور پڑوسی میں رشتہ داریوں کو دور کرنے نہیں آتی ہے, بلکہ موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی تک پہنچانے آتی ہے, ایک غلام کو مدینے کے سلطان کا دیدار کرانے آتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ موت آتی ہے تو ویران کرنے نہیں آتی ہے بلکہ عاشق کے سینے کو نبی کے دیدار سے آباد کرنے آتی ہے. تو موت جب پہلے آتی تھی یعنی حضور کے دور میں, صحابہ کے دور میں, اولیاء اللہ کے دور میں, تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے مولا تو نے موت دیا ہے تو اس موت کے آنے کے بعد بھی ہم کو جنت کی نعمت ملے گی. مولا تو نے موت دیا ہے تو اس موت کے بعد میں تیرے حبیب کا نورانی دیدار ہوگا. مولا تو نے موت دیا ہے تو اس موت کے بعد میں ہمیں تیرا قرب خاص حاصل ہوگا اور تیرے حبیب کے دور میں ہمیں پہنچنے کا زیادہ شرف حاصل ہوگا. اس طرح کی دعائیں لوگ کرتے تھے, سوچتے تھے. لیکن آج موت جب آتی ہے تو بہت لوگ گھبراتے ہیں, اور کیوں نہ گھبرائیں کیونکہ ان کے پاس کوئی موت کی تیاری ہے ہی نہیں. وہ تو پہلے ہی سے تیاری کر کے رکھتے تھے, نماز کے ذریعے سے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, اذکار کے ذریعے سے, اچھے اعمال کے ذریعے سے, کار خیر کے ذریعے سے, اچھے اعمال کر کے وہ موت کی تیاری کر کے رکھتے تھے. اور آج ہماری کوئی تیاری نہیں ہے.
آج حال یہ ہوتا ہے، ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کی ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر کا حال کیا ہے؟ مسافر شرعی اس کو کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر کے مسافت سے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے سکونت کی حد کو پار کر کے نکل جائے، اس کو مسافر شرعی کہا جاتا ہے۔ ایک مسافر طبعی ہوتا ہے۔ طبعی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی کلومیٹر کی قید ہے ہی نہیں، جیسے کہ وہ اپنے گھر سے نکلا، 2-4 کلومیٹر کا ارادہ بنایا اور ارادہ بنانے کے بعد میں سوچا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور سامان خرید کر کے لاؤں گا، تو یہ مسافر طبعی ہو گیا۔ اس نے طبعاً سفر کیا ہے 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کا، مگر وہ شرعاً مسافر نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ طبعی مسافر ہے۔ طبعی مسافر ہو یا شرعی مسافر، دونوں مسافر یہ جانتے ہیں ہم سفر کے لیے گھر سے نکلے ہیں، واپس ضرور آئیں گے۔ طبعی مسافر ہو یا شرعی مسافر، دونوں مسافر اپنے سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ جانا ہے تو کیسے جانا، اس کی تیاری ہے۔ سامان لانا ہے تو کس سے لانا، اس کی تیاری ہے۔ سامان کس میں لانا ہے، اس کی تیاری ہے۔ یہ 2-4 گھنٹے کا سفر، 1-2 ہفتے کا سفر ہوتا ہے، اس کی وہ تیاری کرتے ہیں۔ لیکن موت اور آخرت کا سفر اتنا اہم سفر ہے کہ اس سفر کی اگر ہم تیاری نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے نادانی کی بات ہوگی، سب سے بڑے بھول کی بات ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج دنیا کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو ہو سکتا ہے پڑوس کا کوئی انسان یا راستے سے گزرنے والا کوئی انسان آپ کی مدد کر دے اور یہ کہہ دے بھائی تجھ کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہم تجھ کو یہ سامان دیتے ہیں، تیری ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ لیکن سفر آخرت میں موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، جو آخرت کے لمحات شروع ہوتے ہیں، جو دار آخرت کا ایام اور لمحات شروع ہوتے ہیں، اس میں ہم کو اور آپ کو خود ہی سفر کی تیاری کرنی ہے۔ وہاں ہیلپ کون کریں گے؟ وہاں ہیلپ کون کریں گے؟ وہی لوگ کریں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھ سے آپ کی محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ شہداء صالحین سے محبت کرتے ہیں۔ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو مدد کے لیے تشریف لائیں گے، لیکن مدد جیسا حال بھی ہم کو بنا کے رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد تو کر لے۔ ہمارا حال کتنا سنگین ہے، اس طرف آپ کو اگر میں لے کر کے چلو تو اسی میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ موت کا ماحول ہے، یہ سارے سماعت کی مجلس ہے اور یہ سارے سماعت کی مجلس میں ہمیں چند باتیں موت کے تعلق سے سننی چاہیے اور بات کو سمیٹ لینی چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ موت کیا ہے؟ موت ایک ایسی شے ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کسی نہ کسی دن کرنا ہی پڑے گا۔ موت ایک ایسا پل ہے جس پل کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہی ہے۔ موت ایک ایسا تلخ جام ہے جس جام کو ہر جاندار کو پینا ہی ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں اٹل ہو چکی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور اپنے نظروں سے دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ ہاں فلاں چیز کی موت ہو رہی ہے، فلاں انسان کی موت ہو رہی ہے، تو اس موت کے بعد میں ہمیں عبرت لینی چاہیے اور اس سے نصیحت بھی لینی چاہیے۔ جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو موت کے وقت کیسا کیسا لمحہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ روایات میں بہت باتیں لمبی ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک نیکوکار انسان کے مرنے کا واقعہ ہوتا ہے، ایک بد کردار کے انسان کے مرنے کا واقعہ ہوتا ہے۔ بد کردار جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، فرشتے ڈراؤنی شکل کو بناتے ہیں اور بنانے کے بعد میں ہاتھ کے اندر کانٹے دار کوڑا لیتے ہیں۔ ڈراؤنی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ان کے ہونٹ سینے کے قریب لٹکے ہوتے ہیں، دانت 12 فٹ کے ہوتے ہیں، آنکھ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کان ہاتھی کے کان کی طرح ہوتے ہیں اور منہ سے بھاپ نکلتا ہے۔ ایسی ڈراؤنی شکل لے کر کے ملعون انسان کے روح کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے جسم سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں۔
कोड़े से पैर पर मारते हैं और कहते हैं मलऊन इंसान की रूह तू यहाँ से निकल, चुनांचे उसकी रूह को पैर से निकालते हैं। जांघ पर कोड़े की मार पड़ती है, सीने पर कोड़े की मार पड़ती है, मारते मारते उसकी रूह को निकाल लिया करते हैं और साथ साथ कहते भी जाते हैं इसी पैर से अल्लाह की जमीन पर चलता था, रब की नाफरमानी किया करता था, रब ने जान दी फिर भी तूने उसकी नाफरमानी की, रब ने जुबान दी फिर भी तूने अपनी जुबान से गंदे अल्फाज को निकाला। तरह तरह की बातें वो कहते जा रहे हैं और उसके बाद में उसकी रूह को निकाल लिया करते हैं। लेकिन एक वो इंसान है जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत है, अल्लाह की इताअत का हसीन जज्बा मौजूद है, रब की इबादत में वो रहा करता है। ऐसे इंसान के मरने का वक्त करीब होता है, फरिश्ते बनते हैं, संवरते हैं और संवरने के बाद में उसके पास पहुंच जाते हैं, पैर से रूह को निकालना चाहते हैं तो पैर से आवाज आती है, ए अल्लाह के फरिश्ते इन पैरों से रूह को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसी पैर से अल्लाह के घर मस्जिद की जानिब जाया करता था। फरिश्ते वहां से हट जाते हैं, हाथ के पास आते हैं, रूह को निकालना चाहते हैं तो हाथ से आवाज आती है, ए अल्लाह के फरिश्ते इन हाथों से रूह को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसी हाथ से इसने सदका खैरात किया है। फरिश्ते वहां से हट करके मुंह के पास पहुंचते हैं, आवाज आती है, इस मुंह से भी रूह को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसी मुंह से इसने अल्लाह अल्लाह कहा है, नबी नबी कहा है, वली वली कहा है, अली अली कहा है, सिद्दीक सिद्दीक कहा है, उमर उमर कहा है, उस्मान उस्मान कहा है, हसन हसन कहा है, हुसैन हुसैन कहा है। फरिश्ते वहां से हट जाते हैं और कान के पास पहुंच जाते हैं, आवाज आती है, इस कान से भी रूह को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसी कान से इसने कुरान की आवाज सुनी है, मस्जिद के अजान के आवाज को सुने हैं, नाते नबी को सुने हैं। फरिश्ते वहां से हट करके आंख के पास पहुंचते हैं, वहां से रूह को निकालना चाहते हैं, वहां से आवाज आती है, ए फरिश्तों इन आंखों से रूह को नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसी आंख से इसने कुरान के पारों को देखा है, मस्जिद के मीनारों को देखा है, खाने काबा के नजारों को देखा है, गुंबदे खजरा के बहारों को देखा है, अल्लाह वालों के मजारों को देखा है। फरिश्ते वहां से हट जाते हैं और खुदा की बारगाह में कहते हैं, मौला जमीन पर तेरा एक ऐसा बंदा है कि उसके जिस्म का हर हिस्सा यही बोलता है, मौला यहाँ से रूह नहीं निकाल सकते, तो ऐ मेरे माबूद तू बता कि तेरे उस बंदे की रूह कैसे निकाली जाए। तो खुदाए ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों मेरा वो बंदा मेरे हबीब का सच्चा दीवाना, वो उठता था मेरे हबीब की मोहब्बत में, बैठता था मेरे हबीब की मोहब्बत में, खाता था मेरे हबीब की मोहब्बत में, पीता था मेरे हबीब की मोहब्बत में, तो ऐसा करो उसके दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत को और बसा दो। फरिश्ते कहते हैं, मौला वो कौन सा तरीका है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने सीधी हथेली में मेरे हबीब का नाम मोहम्मद लिख लो और मरने वाले इंसान के सामने अपनी हथेली को खोल दो। चुनांचे फरिश्ते नामे नबी को लिख करके आते हैं और जैसे ही मरने वाले इंसान के सामने हथेली को खोलते हैं तो जिस्म से रूह खुद ब खुद निकल करके मुस्तफा के नाम का बोसा लेने लगती है और फरिश्ते उसको जन्नती कपड़े में सिमेट लिया करते हैं। ये बंदे मोमिन की रूह का हाल होता है। और एक रवायत में है, जब किसी बंदे की रूह को निकाली जाती है, फरिश्ते पैर से रूह को निकालते हैं, जांघ पर ला करके रोक देते हैं, जांघ से रूह को निकालते हैं, पेट पर ला करके रोक देते हैं, पेट से रूह को निकालते हैं, सीने पर ला करके रोक देते हैं और फिर फरिश्ता आवाज देता है, ऐ पैर से चलने वाले, ऐ हाथ पर नाज करने वाले, ऐ सीने पर नाज करने वाले, ऐ बाजुओं पर नाज करने वाले, ऐ पेट के अंदर दुनिया की नेमतों को जमा करने वाले, देख तेरा पैर आज कुछ काम नहीं कर रहा है, तेरा रान हिल नहीं पा रहा है, तेरे पेट के अंदर कुछ जाने वाला नहीं है, तेरा सांस सांस लेने की ताकत नहीं लेने वाला है। फरिश्ते फिर वहां रोक करके बोलते हैं, आवाज दे, किसको तू आवाज देना चाहता है? सीने से रूह निकाल करके गले पर
ہاتھ لا کر کے روک دیتے ہیں اور روکنے کے بعد میں اس کو ایک طاقت دی جاتی ہے. آواز دے, کس کو تو آواز دینا چاہتا ہے؟ بیٹے کو بلانا چاہتا ہے بلا لے, بھائی کو بلانا چاہتا ہے بلا لے, باپ کو بلانا چاہتا ہے بلا لے, رشتے دار کو بلانا چاہتا ہے بلا لے, عزیز کو بلانا چاہتا ہے بلا لے, قریبی لوگوں کو بلانا چاہتا ہے بلا لے, دوست کو بلانا چاہتا ہے بلا لے. دیکھ آج تیری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے اور اپنی نظروں سے دیکھ لے, تیرا بیٹا تیرے پاس کھڑا ہے مگر لاچار کھڑا ہے, تیرا بھائی تیرے پاس کھڑا ہے مگر لاچار کھڑا ہے, تیرا باپ تیرے سرہانے کھڑا ہے مگر لاچار کھڑا ہے, تیری بیوی تیرے پاس کھڑی ہے مگر لاچار کھڑی ہے, تیری بہن تیرے پاس کھڑی ہے مگر لاچار کھڑی ہے. سب کو آواز دے لے, وہ آواز دیتا ہے, سب کو آواز اپنے اپنے انداز سے دیتا ہے, مگر بیٹا ہے مدد کے لیے نہیں آ سکتا, باپ ہے مدد کے لیے نہیں آ سکتا, بھائی ہے مدد کے لیے نہیں آ سکتا, رشتے دار ہے مدد کے لیے نہیں آ سکتا. پھر اس کو کہا جاتا ہے آواز دے, کس کو آواز دینا چاہتا ہے؟ تو شافع محشر کو آواز دیتا ہے, حبیب داور کو آواز دیتا ہے, مدینے کے سلطان کو آواز دیتا ہے, ہم سب کے آقا کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے مدینے کے آقا, میں نے مکان بنایا, مکان پہ بچوں نے قبضہ کر لیا, مال کمایا, وارثوں کا قبضہ ہو گیا, دھن اکٹھا کیا, سارے رشتے داروں نے اپنے حق کو جتا لیے, سارے کام میں نے کیے سب کے لیے, اے میرے آقا مگر محبت میں نے آپ سے کی تھی, سب نے ساتھ چھوڑ دیا. تو مدینے کے والی آتے ہیں, طیبہ کے ماہ تمام آتے ہیں, نورانی چہرہ لے کر کے آتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی, جو تیرا کام تھا تو نے کر دیا, مکان بنائے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, مکان بنائے اپنے لیے, اپنے بیوی کے لیے, مکان بنائے اپنے لیے, اپنے قرابت داروں کے لیے, سارے کام کیے اپنے لیے, اپنے قرابت داروں کے لیے, حلال کما کر کے تو نے سب کام کیا ہے. تو گھبرا نہیں اے میرے دیوانے, اب تیری مدد کے لیے کوئی عام نہیں آ رہا ہے, بلکہ تیری مدد کے لیے رسولوں کا امام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا شاکر القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حضور آ جاتے ہیں, سراپا نور آ جاتے, ہم سب کے حضور آ جاتے ہیں. دیوانے غم مت کر, تیرا نبی آ گیا ہے, بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے, گرتوں کو اٹھانے والا آقا آ گیا ہے, اور آمنہ کے لال کا نورانی چہرہ دیکھتا رہتا ہے, فرشتے روح کو نکال لیا کرتے ہیں. یہ شان بندے مومن کی ہوتی ہے. اور ایسا حال بناؤ, آنکھوں کو صاف کر کے رکھو, چہرے کو سنت والا بنا کے رکھو. عورتیں اپنے حال کو سیدہ فاطمہ کی سیرت کے رنگ میں ڈھال کر کے رکھیں, کیونکہ آئیں گے آمنہ کے لال, آئیں گے آخر میں. نبی محترم کو آواز دو تو میرے آقا جب تشریف لائیں تو چہرہ دیکھ کر مسکرا جائیں. ارے جس کے چہرے کو دیکھ کر کہ آمنہ کے لال نے مسکرا دیا تو سمجھ لو اس کی قبر بھی روشن ہے, اس کا مقام جنت میں عالی شان بنتا نظر آ جائے گا. اور جب کسی کی موت ہو جاتی ہے, بعد موت ہوتا کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے, کفنایا جائے گا, دفنایا جائے گا, جنازے کی نماز پڑھی جائے گی, سب کچھ ہوتا ہے. ایسے موقع پر ہم سب یہ سمجھتے ہیں موت آ گئی, اس کا بولنا بند ہو گیا, موت آ گئی, اس کا سننا بند ہو گیا, موت آ گئی, اس کا دیکھنا بند ہو گیا. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے, اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ہم سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی موت ہوتی ہے مومن کی, تو مومن جانے والا اپنے گھر والوں کو دیکھتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے, باتیں بھی کرتا ہے, اور جب اس کو نہلایا جاتا ہے تو نہلانے والے سے کلام بھی کرتا ہے. میت یہ کہتی ہے اے میرے جسم پر گرم پانی ڈالنے والے, ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے, کیونکہ موت کے چنگل نے
مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. جب اس کو نہلا لیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، تو پھر میت کلام کرتی ہے مجھ کو آخری پوشاک دینے والے، اے میرے جسم پر آخری کپڑا ڈالنے والے، دیکھ تیرے ساتھ بھی یہ سلوک ہونے والا ہے، اس سلوک سے پہلے اس کی تیاری کر لے. اس کے بعد میں جب اس کو لے کر کے لوگ گھر سے چلتے ہیں تو میت پھر کلام کرتی ہے میرے جنازہ میں آنے والوں، اے میرے گھر سے مجھے کو نکالنے والوں، اے میرے بچوں، بیوی اور تمام رشتہ داروں سے مجھ کو دور کرنے والوں، آج میرے مال سے مجھے جدا کرنے والوں، آج میرے حال کو دیکھو، آج میرے ساتھ میرا مال نہیں بلکہ آج میرے ساتھ میرا اعمال جا رہا ہے، تم دنیا کے چکر میں مت آنا. یہ میت کلام کرتی ہے، اور جیسے ہی اس کے لاش کو اٹھا کر، گہوارے کو اٹھا کر گھر سے نکالا جاتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں لے چلو لے چلو، جنازے کا وقت ہو گیا، لے چلو مغرب کا وقت ہونے والا ہے، لے چلو زوال کا وقت شروع ہونے نہ پائے اس سے پہلے جنازہ پڑھ دو، لے چلو نماز کا وقت آنے نہ پائے اس سے پہلے لے کر کے چلو، اعلان کرایا جو گیا ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے، لے چلو گھر سے لے چلو. جیسے ہی نکالا جاتا ہے، رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایک لمحے کے روک دو، گھر کی خاتونوں کو دیکھنے دو، آخری دیدار کر لیں. ساری عورتیں دیکھتی ہیں. اب اس کے بعد میں حال کیا ہوتا ہے، جیسے ہی گھر سے نکالا جاتا ہے، بیٹی کو دیکھو رو رہی ہے، بہو کو دیکھو رو رہی ہے، بیوی کو دیکھو رو رہی ہے، بیوی بہن کو دیکھو رو رہی ہے، بھانجی کو دیکھو رو رہی ہے، پڑوسن کو دیکھو رو رہے ہیں، ساری عورتوں کو دیکھو ایک جانب رو رہے ہیں، دوسری جانب دیکھو بیٹا رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، رشتے دار رو رہے ہیں، ہر کوئی روتے ہیں اور یہ کہہ کر کے روتے ہیں فلاں شخص صبح کو میرے پاس تھا، اب دیکھو جا رہا ہے، جانے کے بعد میں دوبارہ آئے گا نہیں. ایسا شخص جا رہا ہے جس نے ہمارا ہر لمحے خیال کیا، ہر دن خیال کیا، ہر رات خیال کیا، کھانے سے پہلے خیال کیا، سونے سے پہلے خیال کیا. وہ جا رہا ہے جس نے ہمیں پروان چڑھایا، وہ جا رہا ہے جس نے ہم کو اٹھایا، وہ جا رہا ہے جس نے عید کے موقع پر ہمیں کپڑے دلائے، وہ جا رہا ہے جس نے شادیوں کے موقع پر ہم کو مزین کیا، وہ جا رہا ہے جس نے دکھ سہ کر کے ہم کو سکھ میں رکھا، وہ جا رہا ہے جس نے ہر حال میں ہمارا خیال کیا. یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر کے رو رہے ہیں، مگر جانے والا جب گھر والوں کے رونے کے حال کو دیکھتا ہے تو کفن کے اندر کہتا ہے اے بیٹی مت رو، اے بیٹا مت رو، اے بہو مت رو، اے فلاں شخص مت رو. سارے لوگوں کو کہتا جا رہا ہے اے رونے والوں کیوں روتے ہو؟ سب لوگ روتے ہیں تو مچل کر کے کفن کے اندر کہتا ہے لہر میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزوں یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں. اے میرے گھر والوں روتے کیوں ہو؟ میں اس مکان سے اس مکان میں جا رہا ہوں جہاں دونوں عالم کے سرکار کا دیدار ہونا ہے. اپنے گھر والوں کو کہتا ہے رو نہیں، میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں جہاں آقائے کائنات کا دیدار ہونے والا ہے. لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں. اب ہار جو پہنائے جا رہے ہیں، کفن کے کپڑے جو اچھے پہنائے جا رہے ہیں، خوشبو جو لگائے جا رہے ہیں، کافور جو لگائے جا رہے ہیں، عطر کا چھڑکاؤ جو کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے والا ایک مزاج دے رہا ہے کہ اے لوگوں اچھے کپڑے پہنا دو، خوشبوؤں میں بسا دو، پھولوں کا ہار اس کے اوپر ڈال دو، کیونکہ یہ دولہا بن کر کے جانے کائنات کے دونوں عالم کے دولہا کو دیکھنے جا رہا ہے. کاندھوں سے اٹھا کر کے لوگ لے کر کے چل رہے ہیں. کیا شان ہوتی ہے جانے والے کی. اے بندے مومن، ظاہری طور پر تیری بینائی بند ہو گئی. اے بندے مومن، ظاہری طور پر تیری زبان بند ہو گئی. اے بندے مومن، ظاہری طور پر تیرے سانس کو روک دیا گیا، مگر تیری شان کتنی اعلیٰ ہو گئی ہے.
تیرا مقام کس طرح بلند ہو گیا ہے، تیری رفعت کے قربان تو سب کے کاندھوں پر جا رہا ہے۔ کل تجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن آج ہر کوئی آخری دیدار کے لیے آ رہا ہے۔ نیکوکار بھی آ رہے ہیں، گنہگار بھی آ رہے ہیں، چھوٹے بھی آ رہے ہیں، بڑے بھی آ رہے ہیں، اپنے بھی آ رہے ہیں، بیگانے بھی آ رہے ہیں، ہر کوئی آ رہے ہیں۔ اور آتے ہیں تو کیسے حال سے آتے ہیں، آنے کے بعد میں دیکھو اس کی عزت کو دیکھو، اس کی شوکت کو دیکھو، اس کی رفعت کو دیکھو، اس کے مقام کو دیکھو۔ وہ جا رہا ہے تو سب کے کاندھوں سے جا رہا ہے۔ نمازی دیکھو تو اس کے پیچھے ہے، حاجی دیکھو تو اس کے پیچھے ہے، مقتدی دیکھو تو اس کے پیچھے ہے، امام دیکھو تو اس کے پیچھے ہے، پارسا دیکھو تو اس کے پیچھے ہے، نیکوکار دیکھو تو اس کے پیچھے ہے، گنہگار دیکھو تو اس کے پیچھے ہے۔ ارے حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فجر میں وہ گیا تھا نماز کے لیے، جیسے کہ حسین خان جی گئے دنیا سے، لیکن فجر میں جب کبھی گئے ہوں گے تو امام آگے تھے وہ پیچھے تھے، ظہر میں گئے تو امام آگے وہ پیچھے، عصر میں گئے امام آگے وہ پیچھے، مغرب میں گئے نماز کے لیے امام آگے وہ پیچھے، عشاء میں گئے تو امام آگے وہ پیچھے، جمعے میں گئے تو امام آگے وہ پیچھے، عید کی نماز میں گئے تو امام آگے وہ پیچھے۔ لیکن جنازے کی نماز تب دنیا نے دیکھی ہوگی کہ حسین خان جی جب نماز میں پانچوں وقت کی نمازوں میں جاتے تھے، جمعے کی نماز میں جاتے تھے، عید و بقرعید کی نماز میں جاتے تھے، تو امام ان کے آگے ہوتا تھا۔ لیکن آج ان کا انتقال ہو گیا تو امام جنازے کی نماز میں ان کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ امام کے آگے ہوتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے تو اس کا جواب وہی دیتے ہیں، مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھیے، آگے میرا جنازہ ہے پیچھے امام ہے۔ ہم نے کہا اے جانے والے تیری یہ شان کیسے ہو گئی؟ تو برجستہ یہ کہتے ہیں چونکہ میں امام سے پہلے اپنے آقا کو دیکھنے جا رہا ہوں، امام سے پہلے بے سہاروں کے سہارا کو دیکھنے جا رہا ہوں، امام سے پہلے جانے کائنات کو دیکھنے جا رہا ہوں، امام سے پہلے مختار کل کو دیکھنے جا رہا ہوں، امام سے پہلے شمس الدعا کو دیکھنے جا رہا ہوں، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا۔ جبھی تو میرے امام بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، صاحب کنز ایمان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں، یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور کہتے ہیں میرے آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جانے والا کہتا ہے ہم آئے یہاں، بولو محبت سے، تھک گئے کیا؟ مسلسل تقریریں چل رہی اس مہینے میں، اور اس سے پہلا جو مہینہ گزرا ربیع الاول شریف کا، اس میں بھی قریب پوری انڈیا میں تقریریں ہوتی ہیں۔ رات میں جاگنا، دن میں بھاگنا ہے نا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگ گانا گاتے ہیں، ہم نبی کا ترانہ گاتے ہیں، ہے نا۔ وہ گاتے ہیں تو اپنے انداز سے ان کا نصیبہ ہے، اور ہم سب نبی کی محبت میں نعت گاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو راتیں تو اللہ دیتا ہے، لیکن ایسی راتیں ہر رات نہیں ملتی ہیں۔ آج تو مرحوم بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیوانہ کہتا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، محبت سے بولیے، اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ میں کیفیت ہونی چاہیے کہ آقا ہم یہاں بھی آپ کے لیے ہیں، وہاں بھی آپ کے لیے رہیں گے۔ اور ہمارے حضور تو ارشاد فرماتے ہیں کہ امتی ہمارا جو ہے امتی مرحومت، میری امت مرحومہ ہے۔ یہ قبر میں داخل ہوگی تو اس کے اوپر گناہ ہوگا، لیکن یہ قبر سے نکلے گی تو بالکل گناہ نہیں ہوگا۔ حضور نے جب ارشاد فرمایا تو سرکار کے صحابی عرض کرتے آقا کیوں؟
تو سرکار ارشاد فرماتے بھی استغفار المومنین، لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ سب دعا کے لیے بیٹھے ہیں، ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے کے ایصال ثواب کے لیے اللہ اکبر کہا جائے، سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے، یا کوئی بھی پاکیزہ لفظ منہ سے نکالا جائے، تو اس کو اللہ کے فرشتے جنت کے تشت میں سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد میں فوراً اس کے قبر کے سرہانے لے جاتے ہیں، اور صرف لے ہی نہیں جاتے، لے جانے کے بعد میں آواز دیتے، اے فلاں بن فلاں، دیکھ تیرے فلاں رشتے دار نے تجھ کو یہ تحفہ پیش کیا ہے۔ کون سا تحفہ؟ سبحان اللہ کا تحفہ۔ بولیے سبحان اللہ، تاکہ مرحوم کی روح کو تحفہ فوراً مل جائے، اور آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے۔ جیسے ہی آپ نے سبحان اللہ کہا، وہ سبحان اللہ کی نیکیاں، اس کے فضائل و کمالات، اس کے حسنات اللہ کے فرشتے جنت کے تشت میں سجاتے ہیں، اور فوراً قبر کے سرہانے لے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں بن فلاں، دیکھ تیرے لیے تیرے گھر والوں نے، تیرے رشتہ داروں نے، فلاں شخص نے یہ تحفہ پیش کیا ہے، اور جیسے ہی وہ تحفہ اس کو ملتا خوش ہوتا ہے اور دعائیں دیتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب جب یہ ہوتا ہے تب تب فرشتے آتے ہیں، اور تب تب وہ تحفہ اس کے قبر کے سرہانے لے کر کے جاتے ہیں۔ جب سے محفل شروع ہوئی ہے اختتام تک، آج کی رات میں یہاں سے مرحوم کے قبر کے سرہانے تک فرشتے کی ریلی نہیں، آج مکمل ریلا لگا ہوا ہے۔ بار بار فرشتے آ رہے ہوں گے، بار بار جا رہے ہوں گے، بار بار نیکیاں لے کر کے جا رہے ہوں گے، بار بار کہتے رہے ہوں گے، اے اللہ کے بندے، تیرے گھر والوں نے تیرے ایصال ثواب پر زمین پر روشنی کی ہے، اللہ کا فضل جھوم کر کے تیرے قبر کو روشن کرتا جا رہا ہے۔ اے اللہ کا بندہ، دیکھ تیرے رشتہ دار نے سبحان اللہ کہا تو اللہ نے تیرے قبر کو پاک و صاف فرما دیا ہے۔ اے اللہ کا بندہ، تیرے ایصال ثواب کے لیے درود کو پڑھا گیا تو شفیع رحمت تیرے قبر میں آنے والے ہیں اور قبر کو معطر فرمانے والے ہیں۔ جب جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ تو بندے مومن کی شان ہوتی ہے۔ اب ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو نصیحت لینی چاہیے۔ آج قبرستانوں کے اندر حال کیا ہوتا ہے یہاں تو میرے خیال سے معلوم نہیں ہے، اور بھی جگہوں پر کچھ معلومات نہیں ہے، لیکن ہمارے ادے پور شہر کے اندر قبر کی تیاری کے لیے، قبر کی کھدائی کے لیے کرائے کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ سماج کے لوگ ہیں، اس سماج کے اندر کچھ سماجوں میں ایسا معاملہ ہے کہ وہ لوگ خود اپنے مرحومین کی قبروں کو تیار کرتے ہیں، لیکن کچھ برادری کے لوگ ایسے ہیں جو کرائے پر مزدور لاتے ہیں، اور وہ مزدور آ کر کے قبر کو تیار کرتے ہیں۔ ایسا ماحول ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اپنے گھر کے مرحومے کے قبر کو خود ہی تیار کرو۔ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ یہ چلا کہ فلاں صاحب کے فلاں مزدور، دو مزدوروں نے قبر کو کھودا ہے اور قبر کی تیاری کی ہے، لیکن وہ قبر کھودنے والے آئے تو غیر لوگ تھے، غیر مسلم تھے، ان کو کیا معلوم، ان کو تو معلوم یہ ہے کہ گڈھا ہی کھودنا ہے۔ اب گڈھے کی کھدائی میں محنت ہوتی ہے، کہیں پتھر کاٹنا پڑتا، کہیں کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے شراب کی بوتل پی لی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں شرابی آدمی جب قبر کھودے گا، پسینہ نکلے گا، قطرے قبر میں اتریں گے، کتنے بڑے وبال کی چیز ہے۔ لہذا جب بھی کسی مومن کی قبر کھودو تو باوضو ہو کر کے کھودا کرو، پاک و صاف ہو کر کے کھودا کرو، تاکہ اللہ کی رحمت بار بار آتی رہے۔ اور جب بھی قبر کی تیاری کرو کسی مرد حق کے لیے، کسی اللہ کے بندے یا بندی کے لیے، تو کلمہ شریف پڑھتے رہیے،
درود کو پڑھتے رہیے، سورہ اخلاص شریف کو پڑھتے رہیے، یاسین شریف کی کچھ آیتیں پڑھتے رہیے، اپنے قبر کو یاد کرتے رہیے کہ ہماری بھی قبر کھودی جائے گی، ہم کو بھی کفنایا جائے گا، ہم کو بھی کاندھے پہ اٹھایا جائے گا، ہم کو بھی قبر میں لایا جائے گا۔ قبر اپنی بہتر کرنی چاہتے ہو تو پاکیزہ قبروں کی تیاری کرو اور پاکیزہ حالات کو بناتے رہو۔ قبر تو دنیا میں بہت تیار کیے گئے، لیکن ایک قبر ہم نے ایک دیکھی ہے جس کو حضور تاج الشریعہ کی قبر کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر کی کھدائی جب ہوئی تو دیوانے لائن لگا کر کے کھڑے تھے، ہم کو ایک موقع مل جائے، ہم کو ایک موقع مل جائے کہ ہم قبر کی کچھ مٹی کو نکال کر کے باہر کر دیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جن کی قبر کی کھدائی میں حصہ لینے کے لیے ہزاروں لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہیں۔ ایسی زندگی آپ بناؤ کہ آپ کی قبر کی تیاری کی باری اگر آ جائے تو ایک عام انسان نہیں بلکہ سچا پکا نبی کا غلام نمازی آگے بڑھ کر کے کہے یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی قبر کی تیاری کے لیے کوئی عام نہیں آئے گا بلکہ اس کی قبر کی تیاری کے لیے مجھ جیسا غلام آگے آئے گا۔ ایسا ماحول ہم سب کو بنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں حال کیا ہوتا ہے عزیزو، آج دنیا کے اندر بڑی بے شمار پریشانیاں ہیں اور سب سے زیادہ شکایت جو آتی ہے بے سکونی کی، ٹینشن کی۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ٹینشن نہ ہو، سکون نہ ہو۔ سکون کی تلاش لوگ کرتے ہیں لیکن بے سکونی ہر گھر میں ہے، اور کہتے ہمارے دماغ سے ٹینشن نہیں جاتا ہے۔ ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ٹینشن کا شکار ہو جائے، جس کے اندر دماغ کے اندر فطور پیدا ہوتا ہو، سکون نہ ملتا ہو، مال کماتا ہے مگر سکون نہیں مل پاتا، تو ایسا شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرے۔ اور ہمارے حضور نے بیان فرمایا کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن ہے۔ لیکن آج یہ ہے کہ لاحول کو لوگوں نے اتنا ایسے انداز سے عام کر دیا ہے کہ اگر لاحول کسی کے سامنے پڑھ دو تو فوراً لڑائی تیار ہے۔ جیسے کہ آپ کسی کو دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے تو کہے گا دیکھو یہ کتنا منحوس آدمی مجھ کو دیکھ کر لاحول پڑھا۔ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو بیٹے کو کہے گا، بھائی کو کہے گا، رشتہ دار کو کہے گا اس سے رشتہ ناتا ختم کرو کیونکہ اس نے لاحول پڑھا ہے نا۔ جبکہ لاحول کا معنی ہوتا نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں، ایک وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو اگر کسی کے سامنے آپ پڑھ دو تو لڑائی پکی۔ تو اس بات کو بھی عام کرنا چاہیے، لیکن آپ بلند آواز سے لاحول کو نہ پڑھیں کیونکہ فتنہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ کسی کے سامنے پڑھو گے سمجھے گا نہیں، کہے گا یہ مجھ کو دیکھ کر لاحول پڑھا ہے، لڑائی شروع ہو جائے گی، تو دل ہی دل میں لاحول پڑھ لیا کرو۔ اور سب سے اہم جو شکایت ہے ٹینشن کی، یہ ٹینشن ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ایسے ہی آپ اپنے گھروں میں جب رہیں اور احسان ثواب کی مجلس میں رہیں تو اپنے گھر کے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ احسان ثواب کرتے رہیں۔ جیسے کہ ایک صوفی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی کام ہو تو اس کام کے موقع پر فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ ایک طریقہ انہوں نے بتایا اور کہا کہ جیسے ہم سوئم کی فاتحہ، 10ویں کی فاتحہ، 20ویں کی فاتحہ، تحلم کی فاتحہ برسی کرتے ہیں اور پھر برسی تک آ کر کے اینڈ ہو جاتا ہے۔ 10 سال تک برسی کی، 20 سال کے بعد میں پھر بچے بھول گئے، پوتا آیا تو اس نے اپنے باپ کی برسی کی، پھر وہ بھول گیا، پھر اس کے بیٹے آئے اس کے بیٹے کی برسی کی، یعنی 1 2 4 10 سال کے اندر سارا معاملہ سماپت ہو جاتا ہے۔ تو بتاتے یہ ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ فاتحہ ہوتا رہے، ذکر ہوتا رہے، تو ایک معمول بنا لو کہ ایک چلن بنا لو کہ اپنے گھر میں ہر دن جب کھانا بنے تو کھانا بننے کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کر کے فاتحہ دینے کا معمول بنا لو، اور اس میں اپنے گھر کے تمام مرحومین اور حضور کی تمام امت مرد و عورت جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی ہے سب کو شامل کر لیجئے۔ تو بتایا گیا کہ اس سے حضور کی تمام امت کو احسان ثواب ہوتا رہے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر خیر و برکت کو بھی نازل فرماتا رہے گا۔
اب آپ سوچتے ہو ایک فاتحہ کے لیے تو اتنے لوگوں کو بلایا گیا، نہ جانے کتنے خرچے کیے گئے، روزانہ کیسے فاتحہ ہم کر سکتے ہیں؟ تو روزانہ فاتحہ کے لیے کوئی اہتمام کی ضرورت، جو بھی کھانا تیار ہو، اگر وقت پہ کھانا تیار نہ ہو پائے تو ایک گلاس پانی رکھو، بسم اللہ شریف کو پڑھو، الحمد شریف پڑھیے، سورہ اخلاص شریف کو پڑھیے، اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہیے یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے تیرے حبیب کے توسل سے سب کو قبول فرما لے، تیرے حضور عالم کے طبیب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، اور حضور کی امت جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گئی ہے مرد اور سب کی روحوں کو پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما، اور ہمارے گھر میں خیر و برکت کو نازل فرما۔ بس اتنی ہی دعا کرنی ہے، 2 منٹ کی فاتحہ ہے، برکت بہت ساری ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے 10 لوگوں نے عمل کر لیا تو اس کا ثواب مرحوم کو جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے ان کو ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے عمل میں جو نیکیاں آپ کو ملیں گی وہ ملتی ہی رہیں گی، مرحوم کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرات، ایک علت بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس علت کے بارے میں ہم نے کئی جگہوں پہ تقریر کی ہے، یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں بتا دوں۔ وقت ہو گیا حاجی صاحب؟ میرے خیال سے تقریر ختم کر دینی چاہیے۔ وہ یہ ہے، ایک بیماری بہت عام ہو گئی، ماڈرن بیماری ہے، اور وہ بیماری پہلے تو عورتوں میں زیادہ تھی، اب لڑکوں میں بھی ہونے لگی ہے۔ وہ ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ بیماری کسی کو لگ جائے تو انسان اگر اس حال میں ناپاک ہو گیا تو 100 مرتبہ نہا لے تب بھی پاک نہیں ہوگا۔ وہ ایسی بیماری ہے، یہاں تک کہ سمندر میں ڈبکی لگا لے، دریا میں تیرتا رہے، کنویں میں غوطہ لگاتا رہے، پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتا رہے، بھیگتا رہے، نل کو کھول دے تب بھی پاک نہیں ہوگا۔ وہ ایسی منحوس بیماری ہے، اور وہ بیماری جس کو لگ جاتی ہے اگر وہ 1 ہفتے تک اس بیماری میں رہا تو 1 ہفتے تک ناپاک، 1 مہینے تک اس بیماری میں رہا تو 1 مہینے تک ناپاک، 1 سال تک رہا تو 1 سال تک ناپاک، تا عمر اسی بیماری رہا تو تا عمر ناپاک، اور اسی حال میں موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے نون پالش، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ناخن پالش کی، ناخن پالش کہتے ہیں اس کو، نک پالش کہتے ہیں۔ تو یہ بیماری بہت منحوس بیماری ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے شاید جسم کی کوئی بیماری ہوگی، یہ جسم کی بیماری تو بعد میں پیدا ہوتی، پہلے جلد کی بیماری سے پہلے بڑی بیماری ہے۔ اور ابھی حال تو ایسا ہو گیا ہے بھائیوں کہ ماڈرن دور ایسا آ گیا، پہلے غیر سماج کی بیٹیاں عورتیں ایسا کام کرتی تھی، اب مسلم سماج کی بھی کرنے لگی ہیں۔ جیسا کپڑا، جس رنگ کا کپڑا اسی رنگ کی نون پالش ہے نا، ایسی علت، ایسی بیماری لگنے لگی، کیونکہ ناخن پالش کے اوپر جو تہ ہوتا ہے، جو لگاتے جو تہ ہوتا ہے وہ دلدار ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے آپ پانی بہائیں گے تو پانی بہہ تو جائے گا، ناخن کے اوپر نہیں بہے گا۔ تو اس سے اگر کوئی بے وضو کرے تو وضو نہیں ہوگا اگر وہ لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی ناپاک ہو کر کے ناخن پالش کو لگا لیا اور اسی حال میں وہ نہاتا رہا یا عورت نہاتی رہی تو پاک نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے، 1 ہفتے تک اسی حال میں رہے، 1 مہینے تک اس حال میں رہے، 1 سال تک اس حال میں رہے تو ناپاک کی ناپاک، اور اسی حال میں موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں، بہنیں، مائیں یہاں بیٹھی ہیں، خاتون اسلام بیٹھی ہیں، جو زیادہ لگاتی ہیں وہ اس پر توجہ دیں، اس سے ان کا آخرت خراب ہو رہا ہے۔ اور ناپاکی کی حالت میں انہوں نے روٹی کے لیے آٹے گوندھے، کپڑے دھلے، گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کیا، اور تزئین و آرائش کی، اور بچے کی پرورش کی، تو آپ سوچئے ایک ناپاک عورت کا ہاتھ جہاں جہاں لگا وہاں سے نحوست دور نہیں ہوتی بلکہ نحوست اور آتی ہے۔ اور اگر اسی ہاتھ سے اس نے کھانے بنا کر ناپاکی کی حالت میں اپنے سسر کو، ساس کو جو نمازی ہیں ان کو کھلایا،
اگر 5 سال تک کھلایا، 10 سال تک کھلایا، 20 سال تک کھلایا تو ایمان کا نور ان نمازی کے سینے سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بیماری، تو اس بیماری کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور کوئی آپ کے زیر اثر خاتون ہے تو اس کو سختی سے نہیں، پیار سے سمجھائیے کہ اس سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ ناپاک ہو کر کے آپ نے اگر ناخن پالش لگا لیا تو ناپاکی کی حالت میں پاک نہیں ہو سکتی، پاکی میں لگایا کبھی ناپاک ہوئی تو پھر ناپاک ہی ناپاک رہے گی، اور اسی حال میں کب کس کی موت ہو جائے۔ ابھی حال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ بڑے خوش ہوئے، اپنے گھر سے نکلے، بائک پر بیٹھے اور کہا دیکھ میری ماں، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے پہلی جھلک میں آتا ہوں۔ بڑی برق رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، موت ہو گئی۔ ایسا ہی بے شمار لوگ ہوتا ہے۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلا میرے بڑے والد کا بیٹا ممبئی میں رہتا ہے، وہ اس کی وائف کسی کام کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔ مجھ کو اودے پور سے ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے سے ممبئی جانا پڑا جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے۔ تو موت کب کس کی آ جائے، موت مرد کی، عورت کی، بیٹے کی، بوڑھے کی، کہیں کب کہاں آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ سفید بال والے بعد میں جاتے ہیں، کالے بال والے پہلے چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے معاملات، اللہ نے موت کا ایک وقت متعین کر دیا ہے۔ آپ سب میرے عزیز ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، نبی محترم محتشم سے محبت کرتے ہیں۔ سچا پیغام یہ ہے کہ موت کی محفل میں، ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں تو اپنے آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دیجئے۔ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے حق کو ادا کریں، بہن کے حق کو ادا کریں، بھائی کے حق کو ادا کریں، باپ کے حق کو ادا کریں، ماں کے حق کو ادا کریں۔ کسی پڑوسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ دیں، سب سے محبت اور پیار سے رہیں، اور جب انتقال ہو تو سب کی زبانوں پر رہے کہ یہ عام نہیں جا رہا ہے، شاہ بطحا کا سچا غلام جا رہا ہے۔ ایسا ماحول بنا کے رہو تاکہ جانے کے بعد میں قبر کی تیاری رہے گی، حشر کی تیاری رہے گی، اور قبر میں لٹا کر کے جب لوگ آ جائیں گے تو شاہ بطحا مسکرا کر کے کہیں گے رہنے دو رہنے دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ اپنی زندگی ایسی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اچھے کام کی پابندی کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔